تو وہاں جو مغربی کلچر میں مغرب زدہ خواتین گھر سے شراب پیے ہوئے شوہر سے مار کھا کر جھٹکیں سہ کر پتہ نہیں کن کن حالات میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی بار پریشان اور پھر رہی تھیں. ان کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن نماز میں پڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد اسلام کی بڑی بلی قسم کا خطاب اور دعوت اس نوجوان نے دی، اور یہ خاتونیں عورتیں بیٹھی سن رہی تھیں. جاتے وقت اس غیر مسلم خاتون نے اس نوجوان کو مصافحے کے لیے ہاتھ دیا. اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. اس نے جب ہاتھ پیچھے کیا، اس خاتون نے پوچھا آپ نے کیوں کیا ہاتھ پیچھے؟ اس نے کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے. ہاں، یہ ہاتھ کیا ہے؟ میری بیوی کی امانت ہے، تو یہ ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اسلام میں جو یہ گرل فرینڈ اور یہ گندے جتنے بھی یہ رشتے ہیں، یہ انہوں نے کہا نہیں، اسلام میں صرف پاکیزہ عمل نکاح ہے بس. اور جس خاتون کے ساتھ نکاح ہو جائے وہ اس کا لباس بن جاتی ہے، تو کسی غیر خاتون کی طرف اس کا جھکنا، کسی غیر خاتون کی طرف دیکھنا، کسی غیر خاتون کو گھورنا، جی اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. بلکہ اسلام کا جو نور ہوتا ہے، اسلام کی جو شمع ہے جو سینے میں روشن ہوتی ہے، وہ بدنگاہی سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے رخصت ہو جاتی ہے. اشفاق احمد کہتا ہے کہ جس وقت اس نوجوان نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا امیر صاحب اٹھو، اپنی بیوی سے کہا کہ آج اس نوجوان نے جو اسلام کی دعوت دی ہے، آج جو اس نے دعوت دی ہے، یہ قیامت تک یورپ کے دروازے پہ دستک رہے گی. بس سمجھے نا. میں آپ کو اسی مدینہ طیبہ کی بات سناؤں. اسی مدینہ منورہ سے آج ہم اسلام کی یہ جو تعلیمات ہے، یہ جو رخ ہے، یہ جو پہلو ہے، بعض اوقات لوگ ہمیں یاد کراتے ہیں، جاہل لوگ یاد کراتے ہیں، بے دین لوگ یاد کراتے ہیں کہ جی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ ذکر بھی کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کا حلیہ اتنا اچھا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور لوگ ملامت کرتے ہیں جب ہمیں، تو ہمیں اندر سے ضمیر جب آواز دیتے ہیں کہ بات ٹھیک کر رہی ہے، آدمی بات صحیح کر رہی ہے. 8 سال 10 سال مدارس میں پڑھا. جی آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، یہ فیس بک کے اوپر یا باقی جتنے ذرائع ابلاغ ہیں، جس میں ایک دوسرے پہ گالیاں، ایک دوسرے پر تہمتیں، الزام، بہتان، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ایک دوسرے کو کافر مسلمان کرنا، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. مسلمان اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے وہ بے حد متاثر کرتا ہے دوسرے کو، اور اس کی اس خوبی کی وجہ سے بڑے دیندار ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی نا، آئے اللہ، حاتم کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، شہزادی تھی، شہزادی. یہ عورتوں کا جو تقدس ہے نا، عورت کا جو اس کی شان کے مطابق اس کی عفت کا خیال رکھنا، اس کے شرم حیا کا خیال رکھنا، اس پر میں اپنا ذاتی واقعہ بھی ایک بیان کروں، اگر آپ بھول نہ گئے مجھے یاد کریں. پھر اپنے بارے میں کوئی بات ہو نا تو اس کو واقعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واقعہ. ادھر لگانا اس طرح. تو حاتم طائی کی جو بیٹی گرفتار ہو کے آئی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی نبوت والی چادر اس کے سر پہ ڈالی. آپ کی چادر کی قیمت پتہ کیا ہے؟ ہاں؟ آپ کی چادر کی کیا قیمت ہے؟ میری چادر میری چادر ہے، آپ کی چادر آپ کی ہے. آپ کی چادر کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، آپ کے کمل کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اور نبوت والی چادر ہو، پھر آپ اس بچی کے سر پہ جب رکھ رہے ہیں نا، تو ایک صحابی کہتے ہیں حضور کافر کی بیٹی ہے یہ. آپ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے.
بیٹی بیٹی ہے، کافر کی ہو مسلمان کی ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ اب اس وقت چادر تو ڈال دی، اب اس کو باپ تک پہنچائے کون؟ سیدنا بلال کھڑے ہو گئے کہ آقا میں پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا آقا کی شان! یہ تو شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ تو شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب غلام کھڑے ہو گئے، سیدنا بلال کہتے حضور میں پہنچا کے آؤں گا۔ اچھا بھائی پہنچاؤ۔ آپ کو اپنے اس صحابی پر کتنا اعتماد ہے؟ کتنا اعتماد ہے کہ یہ شخص جو ہے نا کتنی خیریت سے کتنی عافیت سے اس کو پہنچا کے آئے گا۔ سیدنا بلال کہنے لگے جاتے وقت راستے کے آداب بیان ہو رہے ہیں، کہنے لگے بہن مجھے آپ کے علاقے کا راستہ معلوم نہیں ہے، یہ سواری ہے اس پہ سوار ہو جا، میں اس کی نکیل پکڑ کے چلوں گا، تجھے راستے میں کوئی تقاضا پیش آئے تو یہ کنکر اپنے ہاتھ میں رکھنا، نیچے پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تجھے یہ کوئی تقاضا ہے، تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا، تو اپنی ضرورت پوری کر لینا، پھر سواری پہ آ جانا۔ اور جو میں راستہ گمراہ ہو جاؤں، گم ہو جاؤں، راستہ گم کر جاؤں، تو تم نے صحیح پتھر مار کے اشارہ کر دینا کہ یہ روڈ ہے ہمارا۔ چلتے 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 رات دن کے سفر کر کے سیدنا بلال حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ حضرت حاتم نے جب اپنی جوان سالہ بہن کو ایک حبشی جوان کے ساتھ دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور پہلا سوال بہن سے کیا کہ تیرے ساتھ اس نے بد اخلاقی تو کوئی نہیں کی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں؟ آگے سے پتہ کیا کہتی ہے بہن؟ جن راہوں سے یہ ساتھ میرے ساتھ ہو کے آیا نا، ان راستوں پہ اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میں آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی کہ آپ بدنیت ہو جائیں، لیکن اس آدمی نے تو میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ حاتم انہی قدموں سے بہن کو لے کر مدینہ طیبہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بھائی صفات دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، اپنا کردار پیش کریں، کردار پیش کریں۔ اب جب کردار پیش کریں گے تو یہ معاملہ ہوگا، اور کردار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، زبانی جمع خرچ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، میں برامہ میں ہوتا تھا نا، اپنا واقعہ ہے اپنا، تو ہماری پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، اس کی 3 4 5 بیٹیاں، جوان بچیاں میرے سامنے جوان ہوئی ساری، ایک تھے شیعہ۔ میں نے پہلے گھر والوں کو یہ کہا رمضان میں نے کہا لگ بھگ یہ 2 4 پکوڑے اور تھوڑا سا سالن جو ہے نا، یہ افطار سے پہلے ان کے گھر بھیج دیا کرو۔ بس یہ ٹرک ہم نے چلائی نا، حالانکہ مجھ سے پہلے امام صاحب کو شہید کیا تھا اس مسجد سے۔ وہ بچیاں بھی آ جاتی، قریب ہونا شروع ہو گئی، قریب ہونا شروع ہو گئے، تھوڑا تھوڑا بچیاں آگے بڑھنے لگ گئی۔ اب ان کے گھر میں پانی نہیں تھا، تو وہ مسجد میں آ کر ایک بالٹی ٹوٹی کے ساتھ یوں لٹکا کرنا
چلی جاتی، پانی چھوڑ کے آتی، اس وقت تک یہ بھر جاتی، پھر اس کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ مسجد میں آتی ہیں، عورت جوان بھی تھی، مناسب نہیں لگتا، تو میں یہ کیا کہ اس کی وہ بالٹی اس کے آنے تک نا اٹھا کے بعد دروازے میں رکھ لیتا، تو وہ خالی باہر رکھتی، پھر میں اٹھا کے بھر کے باہر رکھ لیتا۔ یہ کئی دفعہ اس طرح کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، عورت کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کمپلیکس اسپتال میں، زندگی کی آخری سانسیں لیتے رہتے اس نے کہا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے قبر پڑھائیں۔ تو بیٹوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، وہ سنی مسلمان ہیں، نے کہا میں استادوں کا مذہب پر ہوں، میں نہیں کوئی شیعہ ہی ہے، جس طرح استاد ہے میں ویسی ہوں بس۔ انہوں نے بہت ٹالا اس کو، لیکن مرتے مرتے اس نے 2 بیٹوں کو یہ کہہ دیا، خیال رکھتے ہیں لوگ، فوت ہو گئی۔ جب فوت ہو گئی، اس کا خاوند تھا انور شاہ نام تھا، اللہ بخش، فوت ہو گیا، پھر تعلق رکھتا تھا میرے ساتھ، یہ کہ مسلمان ہی ہوگا۔ مجھے کہنے لگا جی کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے اس کو نہیں کہا کہ آپ تو شیعہ ہیں میں مسلمان ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو کیا گیا اس طرح۔ جنازے میں کم از کم اس کے بہن بھائی خاندان کے 400 لوگ شیعہ تھے جو جنازے کی صف میں کھڑے تھے، تو ہمارے باقی محلے والے بھی تھے۔ تو جنازے میں نے مقام صحابہ اور اہل بیت بیان کیا، اور شیعوں کو خوب میں نے طریقے سے جوڑا۔ میں نے کہا گھر والے اور در والے جدا نہیں ہوتے، گھر والے اور در والے جدا نہیں ہیں، یہ دوست ہیں وہ گھر کے ہیں، دوستوں کی اپنی اہمیت ہے، گھر کی اپنی اہمیت ہے، دوست آپس میں ٹھیک رہے، گھر والے ٹھیک رہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم گالی نکالیں ان کو؟ ہاں جی، بہر تقریر میں نے ایسی کی کہ مواجی ظہیر صاحب کچھ تعلق والے تھے میرے، مجھے کہتے ہیں استاد جی بیان آپ کر رہے تھے، پاؤں ذرا زمین ہماری نکل رہی تھی کہ آج استاد مولانا جنگی بن گئے ادھر، تو میں کہ خیریت؟ تو کہتے ہیں مجھے سخت خطرہ تھا کہ کچھ ہو نہ جائے ادھر۔ تو میں نے کہا جی کیا خطرہ تھا؟ کہا جی سارے خونخوار قسم کے درندے ہیں سامنے کھڑے تھے سارے شیعہ، اور آپ اس طرح بیان کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خاتون مسلمان ہو گئی، اس کی وجہ سے پورا گھر ہی ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر قسمت ہم بھی وہاں سے آ گئے اور کچھ ایسے حالات ہو گئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھ تقریریں آپ کریں کہ یہ اسلام ہے، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے، تو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں آگے نہ دیکھیں کہ کون مذہب والا کس مذہب والا ہے۔ ہمارے اندر ایک بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، صدقہ خیرات ہدیہ، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت تک کوئی ہمارا مذہب والا نہیں ہے، اپنے عقیدے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔ تبلیغ والا ہوگا تو اس کی تو خیرات تبلیغ والوں کے علاوہ ہوتی ہی نہیں، کسی پر ہوتی ہے نہیں نہ ہو کہ مدرسے میں دے گا، اپنے ہی ساتھی کو دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب ایک بیان میں کہنے لگے کہ میں کپڑے کی ایک دکان پہ تھا تو ایک آدمی کپڑا خرید رہا تھا، تو دوسرے آدمی نے کپڑے والے دکاندار نے نا اس کو وہی کپڑا 100 روپے میٹر دیا اور دوسرے کو 200 روپے میٹر دیا۔ تو میں نے پوچھا بھائی اس کو 200 کیوں دیا اور اس کو 100 کیوں دیا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ میرے چلے کا ساتھی ہے۔ میں نے کہا جس کے ساتھ تم نے معاملہ کرنا تھا اس کے ساتھ احسان کر لیا، اور جس کے ساتھ احسان کرنا تھا اس کے ساتھ معاملہ کر لیا۔
بات سمجھے نا. تو اس طریقے سے نا کام کی بڑی ضرورت ہے، دین کے پھیلانے کی ضرورت ہے، دیندار بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں. ڈنڈا بردار ہو جائیں، لٹھا بردار ہو جائیں، نہیں، بس اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کو دیکھے وہ، آپ کو دیکھ کر وہ. تو یہ ہے اسلام کی صفات. اور جو عورتیں میرا بیان سنیں گی نا، عورتوں کی کافی تعداد بیان سننے والی ہے، پھر وہ اپنا کیا کہتے ہیں آج کل رپلائی کرتی ہیں، رپلائی کہتے ہیں، وہ پھر کمنٹس کرتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عورتوں کو یہ ہے کہ اگر آپ نے دین پھیلانا ہے بس چولہا گرم رکھیں، چولہا. ہاں، وہ ہمارے علاقے میں ایک بابا ہوتے تھے، وہ کہتے تھے مہمان آ جائے نا، سیانی تھی پینٹ جڑی ہے نا، فٹ دج کا چڑھ دیا. کیا کر دیا؟ ہاں، فٹ چائے رکھ دیا. پوچھتی نہیں ہے آپ چائے پئیں گے، روٹی کھائیں گے. یہ اس کا مطلب یہ آدھا انکار ہے. بندہ نہ چائے پلانا چاہتا ہے، نہ کھانا کھلانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں سہیل صاحب؟ ہاں، آپ کھانا کھائیں تو پلیٹر لے آئیں جی. یہ آدھا انکار ہے. کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ آدھا انکار ہے. بس کھلانا ہو، پلانا ہو، پہنانا ہو. جیسے کہ فقیر رات کو گیا، جوبائے اٹھا کے لے آیا. اور اللہ کے بندے پوچھ کے جا. کہیں بیت قلبی ہوتی ہے نا، اس کو پوچھنا چاہیے کہ میری ضرورت کیا ہے اور کیسا لانا ہے. لیکن یہ سنگ ہے، فقیر ہے. اس کو میں نے نانگے کا خطاب دیا. ہمارے سلسلے میں ایک نانگا تھے نا، نانگا بابا. یہ درویش ہے، بس جس کو جس طرف اٹھ کے چلا جائے. ہاں، تو اس وجہ سے خدمت والے پوچھتے، جو پوچھتے ہیں وہ کرتے نہیں ہے، جو پوچھتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. نام نہیں لیتا، پھر کیا پتہ کسی گھر والی سن لے. مولا مکی صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت میں دوسری شادی کرتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا کرنے والوں نے پوچھا نہیں آج تک. کرنے والوں نے، ہاں، جو پوچھتے ہیں وہ کرتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہے. ہاں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے. اور آپ کو شعری ذوق نہیں لگتا، کوئی میرے اس شعر کو اچھے طریقے سے سمجھے، شاید آپ سمجھ بھی جائیں. حضرت اثر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں سارا پر. کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں سارا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے ہی سارا سمجھتے ہیں. ہائے ہائے، کیا کمال کا شعر ہے. کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں سہارا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کے اسے سارا سمجھتے ہیں. یہ سالک کی حالت بیان کی انہوں نے. بعض اوقات تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا بس سمجھ آئیے نا جی. تو اس لیے یہ وہ طریقہ ہے نا جی، جیسے یقین جانے خاندانوں کی، رشتہ داروں کی دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. دوستیاں دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. دوستی دشمنی. میرے خود خاندان کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں، اب بھی ہیں ایسے، جو پورے آپس میں کوئی ناراض ہے کہ کیا کرتے ہیں. ان کی ناراضگی کسی سے نہیں ہے، وہ چپ کر کے اس گھر میں گھس جاتے ہیں. پھر بھی سمجھے نہیں، کوئی اکرام کر دیا، کوئی ہدیہ دے دیا، باوجود سو مخالفت کے کوئی آدمی بولتا نہیں ہے، اور ڈرتا ہے کہ اگر ایسی بات ہم نے کر دی تو اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے یہ بات. تو یہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے ایسا. ٹھیک ہے نا؟ عمر فاروق کیسا بیان کیا ہے؟ ہاں، تو ایسے ہی کچھ انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. ایسے ہی کچھ انداز سے کتنا ہوئے
بہت ٹائم ہو گیا جی بس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.